امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے جزیرے کے بارے میں بتائیں گے جہاں اذان فجر سب سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے۔ یہ اعلان سورج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس جزیرے کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دباتے چلیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اس جیسا خوبصورت جزیرہ شاید دنیا میں دوسرا نہیں۔ ایک مسافر 2015 میں اس جزیرے میں داخل ہوا اور مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اس کے منہ سے نکلا کہ دنیا میں اگر جنت ہوتی تو یہ ہوتی یا اس کے دائیں بائیں ہوتی۔ شفاف سمندر، اس کے درمیان سرسبز جزیرہ اور جزیرے میں سندل کا جنگل اور جنگل کے درمیان گرتی آبشار۔ مسافر بے خودی میں جنگل میں اتر گیا۔ دائیں بائیں شفاف پانی کے جھرنے تھے، جھرنوں پر پھولوں کی بیلیں جھکی ہوئی تھیں اور فضا میں سندل کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے جنگل میں لکڑی کا بینچ بنایا ہوا تھا۔ مسافر بینچ پر لیٹ گیا اور گہری نیند میں چلا گیا، جیسے صدیوں سویا نہ ہو۔ مسافر اٹھا تو جسم میں سرور کی کیفیت تھی۔ جنگل کی وہ نیند مسافر کی زندگی کا اثاثہ تھی۔ دوسرا اثاثہ تویونی کی مسجد تھی۔ تویونی فجی کا جزیرہ ہے۔ اذان سب سے پہلے اس جزیرے میں ہوتی ہے۔ اللہ کے آگے سر اس جزیرے میں سب سے پہلے جھکایا جاتا ہے اور سورج سب سے پہلے آنکھ اس جزیرے میں کھولتا ہے۔ مسلمانوں کی چند گھر اس جزیرے پر رہتے ہیں تو انہوں نے جزیرے میں چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے۔ ہال میں داخل ہونے کے لیے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ مسافر مسجد میں داخل ہوا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نمازی بھی مسجد میں جمع تھے۔ نماز سے جب سلام پھیرا گیا تو امام صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تیسرے مقتدی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مسافر کو کھانا کھلایا گیا۔ مسافر کے دل میں اس خوبصورت منظر کی تصویر بن گئی تو مسافر نے امام صاحب سے سوالات کیے تو امام صاحب نے بتایا کہ یہاں پر اذان فجر سب سے پہلے ہوتی ہے اور میں اللہ کے سامنے سب سے پہلا سجدہ کرانے والا امام ہوں۔ مسافر نے امام صاحب کا ہاتھ چوما اور کہا کہ 24 گھنٹے میں زمین 15 ڈگریاں آگے سرکتی ہے۔ فرض کریں اگر ہم دنیا کے پہلے حصے میں بیٹھے ہیں تو یقیناً 12 گھنٹے کے فاصلے پر عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی اور وہاں رات ہوگی۔ اس طرح کچھ گھنٹے کے فاصلے پر پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ حضرت پھر مسلمان اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ تو مسافر نے کہا کہ حضرت تو آپ ہیں، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں اور ہوس کے پجاری ہیں۔ ہمارے گلے میں ذلت اور لالچ کے طوق لٹک رہے ہیں اور آپ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور آپ کے سوال کا جواب مجھے بڑے بڑے علماء نہ دے سکے مگر ایک یہودی پروفیسر نے چٹکی بجا کر میرا مسئلہ حل کر دیا۔ یہودی پروفیسر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی تو اس میں کہا پڑھو اللہ کے نام پر، اور تم نے تلوار پکڑ لی۔ اگر اللہ اپنے بندے کے ہاتھ میں تلوار چاہتا تو قلم کا کیوں فرماتا؟ مسلمانوں کے زوال کی وجہ تلوار ہے اور ہم قلم پکڑے ہوتے ہیں۔ تلوار صرف اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب جنگ کا حکم ہو، اور قلم تو تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اور جنگ اور زندگی میں فتح پانے کا طریقہ بھی قلم بتاتا ہے۔ امام صاحب نے بات سن کر کہا آپ نے اپنے علماء کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے؟ مسافر ہنس کر کہنے لگا میں تو آپ کے سامنے ڈر ڈر کر یہ بات بتا رہا ہوں۔ امام صاحب ہنسنے لگے اور سندل کی خوشبو میں ان کی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تلوار کی بجائے قلم پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔